اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب جماعت سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، 10 منٹ کے لیے آپ کے سامنے بہت ساری دینی باتیں پیش کی جاتی ہیں، لیکن لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، اٹھتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ تبلیغ جماعت کو دیکھو، جب اعلان ہوتا ہے تو گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں اور دین کی باتیں سنتے رہتے ہیں، اور جب اعلان ہوتا ہے تو 3 دن کے لیے وقت نکالتے ہیں، 40 دن کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ہمارے آدمی، ہماری جماعت کے لوگ 10 منٹ بیٹھنے کا نہیں وقت نہیں دیتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن شر حاسد اذا حسد۔ ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، آج اسی آیت کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ اس آیت کا تعلق بیت المقدس سے ہے۔ بیت المقدس کی تعریف آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی کہ بیت المقدس میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا۔ اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے۔ وہ 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یوسف، اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف کو پیغمبر بنایا، اور ان کے نام سے قرآن مجید میں ایک سورت نازل فرمایا۔ وہ سورت 12 رکوع پر مشتمل ہے، اور اس سورت میں 111 آیتیں ہیں، اور اس میں ایک پیغمبر کا مکمل واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں ایسے تو مفسرین کرام نے بہت سے مطالب بیان کیے ہیں، لیکن 5 اہم عناصر ہیں اس صورت میں۔ سب سے پہلا رکن اس صورت کا حسد، اور دوسرا رکن ہے تقوی، عفت و عصمت اور پرہیزگاری۔ چوتھا رکن ہے خواب دیکھنا اور خواب کی تعبیر بیان کرنا۔ چوتھا رکن ہے کسی بھی الزام کی تحقیق کرنا، اور آخری 5واں رکن ہے کہ صبر کرنے والے آدمی کو اللہ تعالیٰ بڑے درجے پر بٹھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پناہ مانگو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ جب حسد کرنے والا حسد کرتا ہے تو میں اس کے حسد سے پناہ مانگتا ہوں۔ حسد یہ انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلا حسد بھائیوں میں ہوتا ہے، اس کے بعد محلے والوں میں ہوتا ہے، اس کے بعد جماعتوں میں ہوتا ہے، اس کے بعد پارٹیوں میں ہوتا ہے، اس کے بعد ملکوں میں ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ملکوں کے درمیان حسد ہوتا ہے۔ تو یہ حسد ایک انسان کو، آگے بڑھنے والوں کو روکنے کی خواہش کرنے کا نام حسد۔ حسد یہ ہے کہ ایک اپنے بھائی کی نعمتوں کے چھن جانے کی آرزو کرنا، اور اس کو نعمتوں میں آگے بڑھنے سے روکنا، اس کا نام حسد ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ واقعہ اپنے باپ سے بیان کیا، یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ کیا ہے میرے باپ، میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو باپ پیغمبر تھے، وہ فوراً سمجھ گئے کہ اس بچے کا درجہ بہت بلند ہونے والا ہے، بہت بڑا ہونے والا ہے۔ تو باپ نے کہا، بچے تم یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتاؤ، اگر بتاؤ گے تو تمہارے بھائی تجھ سے حسد کریں گے۔ لیکن یوسف علیہ السلام چونکہ بچے تھے
وہ باپ کی نصیحت ان کے ذہن میں نہیں بیٹھی، انہوں نے اپنے بھائیوں کو یہ واقعہ بیان کیا۔ بھائی سمجھ گئے کہ یہ ہمارا بھائی بہت بڑا درجہ ہونے والا پانے والا ہے، اور اس کے علاوہ بھی وہ دیکھتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو، جو بہت ہی حسین اور جمیل تھے، بہت خوبصورت تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آدھا حسن عنایت فرمایا تھا۔ دنیا میں ساری دنیا والوں کو آدھا حسن دیا، یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا، اتنے حسین و جمیل انسان تھے۔ تو بھائیوں نے ان سے حسد کیا کہ باپ بھی ان کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، اور انہوں نے خواب بھی بڑا عجیب دیکھا ہے، بہتر یہ ہے کہ ان کو ختم کر دیں، ختم کرنے سے بہتر یہ ہے کہ لے جا کر جنگل میں چھوڑ دیں یا کسی کنویں میں ڈال دیں۔ تو بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سیر و تفریح کے بہانے سے باپ سے اجازت لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور کنویں میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روانہ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑا اور کنویں میں ایک چٹان تھی، ایک پتھر تھا، اس کے اوپر بٹھا دیا، پانی سے کنارے ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ پتھر پر آرام سے اطمینان سے بیٹھ گئے۔ تو یہ بھائیوں کا حسد ہے، اور آپس میں ایک دوسرے سے حسد ہوتا ہے، دشمنیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم اپنے رب کے پاس جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے، رعایا بادشاہ سے جھگڑا کرے گی، غریب امیر سے جھگڑا کرے گا، بیوی شوہر سے جھگڑا کرے گی، بیٹا باپ سے جھگڑا کرے گا، یہاں تک کہ روح اور جسم بھی جھگڑا کریں گے۔ روح جسم سے کہے گی کہ اے جسم، تیری وجہ سے آج ہم یہاں جہنم میں جا رہے ہیں، اے جسم اگر تو برائی نہ کرتا تو ہم آج اس دوزخ کے عذاب سے بچ جاتے۔ تو جسم کہتا ہے کہ اے روح، تو اگر میرے دل میں جذبہ نہ پیدا کرتی، گناہ کا خیال میرے دل میں اگر نہ ڈالتی تو میں کیوں گناہ کرتا؟ میں نہیں، تم ذمہ دار ہو دوزخ میں جا۔ روح کہتی ہے کہ جسم دوزخ میں لے جانے کا ذمہ دار ہے، جسم کہتا ہے کہ روح دوزخ میں لے جانے کی ذمہ دار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجے گا، دونوں سے کہے گا کہ اے فرشتے، ان دونوں کے درمیان جو جھگڑا ہے اس کا فیصلہ کر دو۔ تو فرشتہ فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا، تو کہے گا کہ دیکھو ایک باغ ہے اور اس میں ایک لنگڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اسے چلنے کے پاؤں نہیں، اور باغ پھلوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ لنگڑا آدمی پھلوں کو دیکھ کر اپنے پیروں سے معذور ہو کر خواہش، دل میں پھلوں کی خواہش لے کر بیٹھا ہوا۔ اتنے میں ایک اندھا آیا، نابینا، جس کے پاؤں اچھے مضبوط ہیں، وہ آ کے لنگڑے کے بازو بیٹھ گیا۔ تو لنگڑا کہتا ہے کہ دیکھو کیسے پھل لگے ہیں، کیسی خوشبو آ رہی ہے، کیسے مزیدار پھل ہیں، مگر کیا کرنا، میں مجبور ہوں، میں جا کر توڑ نہیں سکتا، ان کو لے نہیں سکتا۔ اندھا کہتا ہے بھائی تم کیوں ڈرتے ہو، میرے پاس پیر ہے، تم میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ، میں لے جاتا ہوں، تم پھل توڑو، دونوں مل کر مزے سے کھا جائیں گے۔ یہ دونوں، تو اندھے نے کیا کیا، اس کو اپنے کندھے پر بٹھایا، لنگڑا جا کے وہ پھلوں کو توڑ کر تھیلی میں ڈال کے لایا، یہ دونوں مل کر مزے سے کھا رہے تھے، دونوں کو بند۔ تو مالک باغ، گلستان یعنی باغ کا مالک آیا، اس نے کہا کہ تم دونوں میری اجازت کے بغیر پھل کیسے توڑے؟ تو اندھا کہتا ہے کہ لنگڑے نے جو ہے توڑا ہے، میں نے توڑا۔ لنگڑا کہتا ہے کہ یہ مجھے اٹھا کر لے گیا، اس میں دونوں میں سے مجرم کون ہے؟ لنگڑا مجرم ہے یا اندھا مجرم ہے؟ دونوں مجرم ہیں۔ اندھے کو اگر پاؤں نہ ہوتے تو لنگڑا پھل نہیں توڑتا، اور لنگڑے کے اگر آنکھیں نہ ہوتے تو وہ لنگڑا بھی پھل نہیں توڑتا۔ تم دونوں مجرم ہو، تم دونوں جہنم میں جاؤ۔ تو انسان کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اس میں روح بھی شامل ہے، جسم بھی شامل ہے۔ جب تک دل میں گناہ کا خیال نہیں آتا، ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کرتے، اور جب تک ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کریں گے کسی آدمی سے گناہ صادر نہیں ہوتا۔ تو غرض حضرت